قصے کہانیاں من گھڑت سنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو, کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو, ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے. یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے. غم منایا نہیں, غم کیا جائے. منانا الگ چیز ہے, غمزدہ ہونا الگ چیز ہے. لیکن جو آگے اس میں تڑکا لگایا جاتا ہے اس کا حقائق سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے. یہ دکانیں ہیں جو چمکائی, اس میں سب برابر ہیں, شیعہ بھی سنی بھی. بہت سارے سنی علماء بھی کربلا کے واقعے کو بہت ہی بھیانک انداز سے بیان کرتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو رلانا. ایک رونا وہ ہوتا ہے جو خود سے آئے, اور ایک رونا ہوتا ہے باقاعدہ آپ کو آرڈر پہ رونے کے لیے اور رلانے کے لیے بلایا جائے. وہ رمضان میں میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے ختم قرآن پہ دعا کی تو مجھے رونا آ گیا, بہت زیادہ رونا آیا. اگلے دن ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب آج بھی ایسی ایک دعا ہو جائے. میں نے کہا میں آرڈر پہ نہیں روتا, میں آرڈر پہ نہیں روتا. اب تو آ بھی رہا ہوگا تو نہیں آئے گا. نہ انسان کسی کے مشورے سے ہنس سکتا ہے اور نہ انسان کسی کے مشورے سے رو. اگر آپ کسی کے مشورے پہ رو رہے ہیں اس کا مطلب ڈرامے بازی. آپ کو فلم کا ایکٹر ہونا چاہیے, آپ کو ڈرامے جوائن کرنے چاہیے, وہاں آپ اچھے چل سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ایک مشہور اسکالر ہے, ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ان کو فلموں میں ہونا چاہیے تھا, پتہ نہیں یہ جیو پہ کیوں آ رہے ہیں. وہ آرڈر پہ روتے بھی ہیں, آرڈر پہ. اب چونکہ یوٹیوب کا دور ہے, میں پہلے جو کربلا کے واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی تقریریں نہیں سنتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو یوٹیوب کی ویڈیو, ہم نے کہا چلو یار ہم بھی سن لیں. ایسی چہک چہک کے منہ بنا بنا کے گھما گھما کے تقریریں ہوتی ہیں, لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ڈرامہ ہے, اداکار ہے, فنکار ہے جس کو ڈرامے بازی کے لیے یہاں. یہ حضرت حسین کی شہادت کو کیش کرا رہے ہیں. یہ حضرت حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں, یہ ان کی شہادت کو دیکھو. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی محلے میں مر گیا, کسی سیٹھ کا بیٹا مرا, اب آپ کو سیٹھ سے قرضہ چاہیے تو سب سے زیادہ آپ روگے نا, تاکہ سیٹھ صاحب سمجھیں کہ محبت سب سے زیادہ کس کو ہے, آپ کو. تو آپ اس کی بیٹے کی موت کو کیا کرا رہے ہو, کیش کرا رہے ہو. بعض لوگ کسی کی شہادت کو کیش کراتے ہیں, کسی پہ ظلم کو کیش کراتے ہیں. تو میں پھر عرض کروں کہ بہت بدترین واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا یزید کے پاس. یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو چھوا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. فرمایا اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ رکھے ہوئے دیکھا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے. ان صحابی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو حضرت حسین کے ساتھ یہ حرکت دیکھ رہے ہوں گے, جبکہ اسی حسین کو انہوں نے بارہا نبی کی گود میں بھی دیکھا اور بارہا نبی کے ہونٹوں کو بھی ان ہونٹوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھا. تو جب یہ سر ان کے سامنے رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہوگی, ان صحابی کے جذبات کیا ہوں گے. مگر اس کے باوجود جو بتانے کی بات ہے, جو میں بتانا چاہتا ہوں, انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی کہ جس یزید نے حضرت حسین کا یہ حشر کر دیا ہو, اگر اس کے خلاف بغاوت ہوگی تو باقی مسلمانوں کا کیا حشر کرے گا. اس میں صبر کی تلقین بھی صحابہ نے بتائی ہے کہ حاکم کے مظالم کو برداشت کیا جائے, زبان سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ غلط ہو رہا ہے, تلوار نہ اٹھائی جائے. بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے سمجھ میں, کیونکہ آج ایک واقعہ ہوا ہے ورنہ کربلا جیسے درجنوں اور واقعات ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں ہر طرح کے اسباق ملتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ کربلا کا واقعہ جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کی حکومت تھی, اس کی وہ ویلیو صحابہ کرام کے دل میں نہ رہی جو پہلے کسی حد تک برقرار تھی. یہ بہت ایک حکومت کے خلاف لوگوں کے دل میں بغض پیدا ہو گیا اور بالآخر بغاوتیں شروع ہوئیں. لیکن جمہور صحابہ کا موقف پھر بھی یہی تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز, بولو بھائی, نہیں. اور اسی طرح کے ظالم لوگ آتے رہے,
اور انہی کی اولادوں میں بنو امیہ میں اللہ نے پھر عمر ابن عبدالعزیز کو پیدا کیا. عمر ابن عبدالعزیز بھی انہی ظالم لوگوں کی اولاد تھے، مگر اسلام چونکہ قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے تو اللہ کو اپنا دین محبوب ہے، اللہ غیب سے انتظام کرتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز جیسے ہی حکومت میں آئے ہیں، خلیفہ بنے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بنو امیہ کی جو جاہلانہ چیزیں تھیں ان سب کو ختم کر دیا. حکومتی ملکیت کو جو ذاتی خزانہ لوگ سمجھنا شروع کر دیا تھا اس کو ختم کیا. عمر بن عبدالعزیز کی ایک تاریخ ہے، ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. علم حدیث کو مرتب کیا گیا، فقہ کو مرتب کیا گیا، حدیث کا علم ضائع ہو رہا تھا. آپ نے حکم دیا کہ اکتب ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اخاف ضیاع العلم والعلماء. فرمایا مجھے علم اور علماء کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ریٹن فارم میں لایا جائے. تو باقاعدہ پھر حدیث کو باقاعدہ جمع کیا گیا کتابوں کی شکل میں، اور آج ہمارے پاس وہ حدیث محفوظ ہیں. فقہاء کرام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں امت کو الحمدللہ دوبارہ جمع کر دیا. عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر بغاوتیں ہوئیں، بالآخر بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا، بنو عباس کی حکومت آئی. مگر بنو عباس کی حکومت آنے سے بنو امیہ کی حکومت مکمل ختم نہیں ہوئی. وہی ہوا کہ آپ نے اچھی نیت سے بغاوت کی مگر اس کا نقصان زیادہ. وہ کیا ہوا؟ بنو امیہ بھاگ گئے، اندلس میں حکومت قائم کر لی، اور ادھر بنو عباس کی. تو یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ اسلامی خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. اس کے بعد آج تک ایک جگہ مسلمان جمع نہیں ہو سکے. کیوں؟ مسلمانوں نے اس حدیث کی مخالفت کی کہ امیر کے خلاف بغاوت بولو بھائی نہیں کرو. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ بالآخر ڈیوائیڈ ہوتے 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 آج پتہ نہیں کتنے سارے اسلامی ملک بن گئے. پاکستان میں الگ ہے، سعودی عرب کی پالیسی الگ ہے، دبئی الگ چل رہا ہے، قطر اور سعودیہ کا پٹا ختم نہیں ہو رہا. 1920 تک تو پھر بھی خلافت عثمانیہ تھی، اگرچہ پوری دنیا پہ نہیں تھی. ہندوستان میں الگ حکومت تھی، خلافت عثمانیہ الگ تھی، اندلس میں الگ حکومت تھی، مگر پھر بھی مسلمانوں کی 3-4 بڑی بڑی حکومتیں تھیں جو ایک اور کسی حد تک ان میں اتحاد تھا. 1920 میں وہ بھی ختم، اور اتنے سارے ممالک وجود میں آ گئے، سب کی الگ الگ پالیسیاں ہیں. اب جو آدمی خلافت کے نام پہ جہاد کی بات کرتا ہے وہ لوگوں کو ایک امیر پہ جمع نہیں کرے گا. جتنے ملک بن چکے ہیں نا ان کو مزید توڑ کے، اگر یہ 20 ہیں تو 40 بنا دے گا ان کو. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اب اگر کوئی کہتا ہے نا ظالم حاکم کے خلاف تحریک چلاؤ، آؤ ہمارے ساتھ مسلح بغاوت میں شامل ہو، ہم حکومت کے خلاف تلوار اٹھائیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سارے مل کے ایک امیر نہیں بن جائیں گے. یہ اگر 20 ہے نا تو کتنے ہو جائیں گے؟ بولو بھائی 40. جیسے جو جماعت المسلمین بنی نا کہ 4 فقہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، ہم نہیں مانتے، تو سب کو ختم کرو، ایک بناؤ. تو اس ایک بننے سے یہ ختم نہیں ہوا، بلکہ 4 کے بعد کتنے آ گئے؟ 5 ہو گئے. نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ آ رہی ہے الحمدللہ. اور بھی جو بھی اس کی باتیں کر رہے ہیں نا امت کو اتحاد کے لیے، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، تو وہ 6واں بنا رہا ہے، 7واں بنا رہا ہے، پھر 8واں بنا رہا ہے، ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں. او بھائی جو ہے وہاں بریک لگا دو، اللہ کا واسطہ روک دو ان کو، کوئی بات نہیں. 4 ہے، جو جس کو فالو کرے ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے، ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. تو اب اگر ایک خلیفہ نہیں ہے، ہونا تو چاہیے ایک ہی خلیفہ، نہیں ہے تو جو ہے اسی پہ گزارا کرو، ورنہ اس سے بھی جاؤ گے، اس سے بھی جاؤ گے. تمہاری کوئی مضبوط طاقت اور قوت ہوگی نہیں. کافر جب چاہے گا تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا. تو کربلا کے واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمہور صحابہ کی جو رائے تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اپنی ایک رائے تھی، مگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف خروج نہ کرتے تو ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر تھا. اب آپ کہیں گے کہ صحابی رسول کی رائے سے اختلاف کر رہے ہیں، نہ وہ کہہ رہے ہیں وہ جو جمہور صحابہ تھے جو حضرت حسین کو منع کر رہے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے. حضرت حسن بھی تو صحابی تھے. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے خلاف لڑائی نہیں لڑی. تو صحابہ کی 2 رائے تھی، جمہور ایک طرف تھے. تو فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں کوئی بھی ہوتا اور غیرت مند ہوتا تو وہ یہ کرنے پر مجبور تھا. اور اس میں دھوکہ کس نے دیا حضرت حسین کو؟ کوفہ نے، جس کا حضرت حسین کو علم نہیں ہو سکتا.